بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ کا یہ جو جز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد والا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا جز مشتمل ہے دعا پر۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ اللہ سے تم کیسے مانگو۔ جیسے حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دعا، اللہ رب العزت نے آیت نازل کی ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ اللہ نے کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم آپ سے آپ کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو ایسی بے شمار آیتیں ہیں جس میں دعا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہیں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر جب فتنوں کا دور آئے گا تو شدید فتنے ہوں گے، لا ینجو منہا الا من دعا کدعاء الغریق، ان فتنوں سے صرف وہی شخص بچ سکے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ جس کو متن متین کہا جاتا ہے، اس کی آدھی یعنی 3 آیتیں یہ دعا پر مشتمل ہے، اور دعا میں سب سے افضل ترین چیز یہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم نے خود بیان کیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم کیسی عظیم نعمت ہے اور کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے مقبول اور محبوب جو بندہ ہو سکتا ہے اس کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی نعمت سے مالا مال تھے، اس وجہ سے وہ خلیلیت کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ الصراط کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں راستے کے۔ ویسے عربی زبان میں راستے کے لیے بہت سارے معنی مستعمل ہے، مگر قربان جائے رب ذوالجلال کے اوپر کہ کیسا موضوع لفظ اللہ رب العزت نے منتخب کیا کہ الصراط اپنے اندر بے شمار معنی کو لیے ہوئے ہیں۔ الصراط کے معنی آتے ہیں آسان راستہ، الصراط کے معنی آتے ہیں وسیع راستہ، الصراط کے معنی آتے ہیں صحیح راستہ۔ تو ایسا راستہ جو صحیح بھی ہو، وسیع بھی ہو اور آسان بھی ہو، ایسے راستے پر عربی زبان کے اندر میں صراط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور صراط سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے ساتھ صفت مستقیم کو لایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھا راستہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کو نقشہ بنا کر صراط مستقیم سمجھانے کی کوشش کی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو چلتا ہے سیدھی لکیر کھینچ کر۔ حضور نے صحابہ کو کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ اس راستے پر چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کے ارد گرد بہت سارے راستے اور لکیریں آپ نے بنائی، اور کہا یہ جو دوسرے راستے ہیں یہ ضلالت اور گمراہی کے راستے ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، چاہے وہ الحاد ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ نفاق ہو، چاہے وہ معصیت ہو، چاہے وہ ضلالت ہو۔ ان تمام راستوں سے ہٹ کر جب انسان بالکل سیدھے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے الصراط المستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جب بیان کیا تو ان کے اوصاف کو ذکر کیا۔ کیا کہا اللہ رب العزت؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا، ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے، تابعدار تھے، امتا قانتا للہ حنیفا، وہ یکسو تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد کہا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر آئے،
اس کو ان 6 ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر کردہ اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا وصف کیا بیان کیا؟ سب سے پہلا وصف یہ کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان آج مادیت کے اس دور میں ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا ہے۔ ابراہیم اپنے بارے میں کم سوچتے تھے اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے، دوسروں کی خیرخواہی ان کے پیش نظر زیادہ ہوتی تھی اور اپنے بارے میں وہ بے فکر تھے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک تو اپنے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسرا فرمایا قانتاً یعنی تابعداری کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ خدمت کے جذبے کو اس طور پر استعمال کرے کہ انسان اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے راستے کو ترک کر دے۔ کہا نہیں، اجتماعی خدمت کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ کی تابعداری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان حنیفاً، یکسوئی کے ساتھ، یکسو ہو کر، ادھر ادھر دوسرے کسی بھی چیز کی طرف التفات نہ کر صرف اللہ کی رضامندی کو اپنے پیش نظر رکھ کر اور اپنا نصب العین بنا کر اسی کے اوپر چلنا، یہ ابراہیم علیہ السلام خصوصیت تھی۔ اسی لیے قرآن نے ان کو حنیفاً کہا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قانتاً ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اس لیے کہ بہت سارے مذاہب دنیا کے ابراہیم علیہ السلام کو ابرام اور مختلف نام دے کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور یہاں پر قرآن نے کہا ولم یک من المشرکین کہ وہ مشرک اور بت پرست بھی نہیں تھے۔ تو انسان خالص توحید کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اللہ سے حاصل کرے۔ اسی طریقے سے کہا کہ جب انسان ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جمع فرماتا ہے تب جا کر اللہ فرماتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ اسے اپنی رضا کے لیے منتخب کرتا ہے اور اسے سیدھے راستے کے اوپر اللہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے اور آپ بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ صراط مستقیم یہ شریعت کے راستے کو، حق کے راستے کو، انبیاء کے راستے کو اور ضلالت اور گمراہی سے بچ کر اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ اور انسان کا اللہ کی مرضی کے مطابق جو راستہ ہے اسی راستے کو منتخب کرنے کا نام یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔